ہم سب جانتے ہیں صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تو کہتا ہے جب تم اداس ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اس لیے ہم اللہ کے لیے صبر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم بھی تو انسان ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ہم صبر کرتے کرتے بہت تھک جاتے ہیں اور اللہ سے سوال کرنے لگتے ہیں، یا اللہ صبر کرتے کرتے یہ دل تھک گیا ہے۔ میں نے جو دعائیں نمازوں میں اور تہجدوں میں مانگا ہے وہ دعائیں کہیں سے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تب اللہ فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندے، میں جانتا ہوں تم نے بہت صبر کیا ہے، بہت انتظار کیا ہے اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا، بہت رویا ہے تم نے نمازوں میں، سجدوں میں۔ میرا وعدہ ہے میرے بندے، میں تمہارے ہر صبر کا صلہ دوگنا کر کے نوازوں گا۔ تم نے جتنا صبر کیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے اس صبر کا اجر دوں گا۔ بس مجھ پر یقین رکھو، تمہارے ایک صبر کا اجر تمہیں دوگنا کر کے نہ نوازا تو کہنا۔ مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے تم کتنی تکلیف میں ہو، تم کتنا صبر کر رہے ہو، تم کتنی دعائیں کر رہے ہو۔ میں سب سن رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ بس بہت جلد تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم وہ ساری تکلیف بھول جاؤ گی۔ بہت جلد تم شکر کے سجدے ادا کرو گی۔ تمہارے غم کے آنسو کو میں خوشی کے آنسو میں بدل دوں گا۔ صبر کرو، چپ چاپ سہتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ بھلے ہی لوگ ساتھ نہ ہو، چاہے جتنی بھی تکلیفیں غم ملے، تم صبر کرو، سہنے کی عادت ڈالو، مضبوط کرو اپنے آپ کو۔ دیکھو اللہ صبر کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں ہی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ بندہ خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے، مگر تب قبول کرتا ہے جب ہمارے لیے بہتر ہو۔ تم صبر کو کبھی مت چھوڑنا۔ شروع میں صبر کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے ہم میں۔ جب صبر نہیں آتا تو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اوروں کے لیے نہیں۔ جو چیز نہ ملے اس کی ضد کرتے ہیں، اگر نہیں ملتی ہے تو شکوہ کرتے ہیں، اور شکوہ کرنے سے وہ چیز نہیں ملتی، جبکہ صبر کرنے سے اور بھی بہتر مل جاتی ہے۔ خود کو نیک بنانا ہے نا، زندگی اور آخرت خوبصورت کرنی ہے نا، تو صبر کرو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے نا تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ جب صبر آتا ہے نا تو خواہش کسی چیز کی طلب سب ختم ہو جاتی ہیں۔ بس زندگی بہت آسان سی لگتی ہے کیونکہ بوجھ تو خواہشات کا ہوتا ہے، جن سے ہر غم مایوسی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں صبر آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، یہ سب زبان ختم ہو جاتا ہے اور پھر رہ جاتا ہے تو بس شکر اور صبر کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ملا ٹھیک ہے، جو نہ ملا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم میں یہ یقین ہو جاتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ صبر کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، یہ وہ راستہ ہے جو زندگی کے بوجھ، زندگی کے غم ختم کرتا ہے۔ صبر ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، صبر ہماری نفس پر قابو کرتا ہے تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ صبر ہماری خواہشات کو ختم کرتا ہے، صبر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ صبر میں اللہ جو ساتھ دیتا ہے ہمارا، اور اسے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے۔ بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہی درد و تکلیف دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو اس رب کا کلام کہہ رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ یقین کیجیے اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے۔ بس صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، بے شک وہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اس کی دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں صبر کرنا بہت مشکل ہے،
اس میں ہمیں ایک وقت پر بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل جو مجھے لگتا ہے اپنے ضبط پر قابو پانا۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو موت کی خواہش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی بہت تھک جاتے ہیں، اتنا کہ دل کرتا ہے بس روح پرواز کر جائے۔ تم جانتے ہو اللہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ تم نیت کر لو کہ تمہیں صبر اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خوشی کے لیے کرنا ہے۔ پھر یہ تم بھی جانتے ہو جو اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ تم دیکھنا جتنا مشکل صبر ہے نا، اس سے کئی زیادہ خوبصورت اس کا صلہ ہوگا۔ سنو پیاری، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھائی جائے گی۔ ایک دن آئے گا جب کن فیکون کی موضوع کے تمہارے سامنے رونما کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری چاہتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن بس تبھی تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم صبر کی آخری حدوں کو چھو لو گی، جب تم آخری وقت تک اپنے رب کو راضی کرتی رہو گی، اور رب کو راضی تم نے صبر و یقین اور انتظار سے ہی کرنا ہے۔ اس ذات کو علم ہے تم کتنی مشکل سے سنبھالی ہوئی ہو خود کو، بس اسے راضی کر لو، وہ تو اپنے بندے کو مایوس کر ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے زیادہ بے یقین لڑکی شاید کوئی نہیں تھی۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ انگنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہے تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تھا تب جو ایک ہاتھ میرے جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، مجھے محبت کرنی سکھائی۔ اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اور میں جانتی ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتی تھی، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تبھی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پہ ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنی اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی ہے، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے
کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں، جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے؟ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کوئی اس کے در پہ آئے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کے جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہے جو تم اس سے مانگتی ہو۔